اور غیبت کے بارے میں ایک عجیب حدیث ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی الو ہوگا جو غیبت کرے گا۔ مشکات کی روایت ہے، فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ من اغتیب عنده اخوه المسلم، کسی مسلمان بھائی کی غیبت جب تمہارے سامنے ہو، وہو قادر علی نصرہ، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ کچھ مدد کر دے اپنے مسلمان بھائی کی، بھائی وہ غائب ہے، اللہ کی آیت نہیں پڑھتے ہو؟ کون سی آیت ہے؟ کہ کیا تم محبوب رکھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب جب تمہارا موجود بھائی نہیں ہے، وہ غیبت کر رہے ہو تو مردے کا گوشت کھا رہے ہو، فکریں تمہیں ناگوار معلوم ہوگا، انتا کلو ہو، تم مردے بھائی کا گوشت کوئی کھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے ہم کو نفرت دلایا کہ جو بھائی مسلمان نہیں ہے اس کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فکرہ تم ناگوار تم سمجھتے ہو، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کی برائی ہو اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بعض ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، اور یار اور تسی گل کریں کچھ، بتائیے پیٹ میں روزہ اور غیبت حرام اور مردہ کا گوشت کھا رہے ہیں، مردہ بھائی کا۔ تو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سنے گا اور خاموش رہے گا، اور وہ اتنا بڑا گنڈا قاتل بھی نہیں کچھ بول سکتا کہ بھائی آپ غیبت نہ کریں، ہمارے کیا پتا کہ ہم آپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ حکیم الامت کا یہ جملہ یہ پڑھ لیا کرو کبھی کبھی کہ اللہ سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے جانوروں سے کافروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہونا، کیوں اس کی غیبت کرتے؟ ہو سکتا ہے ان کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے تمہاری کوئی خطا پر اللہ کا عذاب و غضب لکھا ہو۔ چند جملہ کہہ لو کہ بھائی غیبت نہ کرو، وہ ماشاءاللہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور ممکن ہے جو تم نے دیکھا ہو انہوں نے توبہ کر لیا ہو۔ اور طائب حبیب اللہ، توبہ سے وہ محبوب اللہ کا ہو گیا، اور تم غیبت کر کے اللہ کے محبوب کو ستا کر ان کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب الہی خرید رہے ہو۔ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی ہے طائب و حبیب اللہ؟ کیا قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے؟ تو جس کا تم نے گناہ دیکھا بھی ہے اگر، تو ممکن ہے اس نے توبہ کر لیا ہو، اللہ کا محبوب بن گیا ہو، محبوبان خداوند تعالیٰ کی غیبت کرتے ہو، ممکن ہے اس نے توبہ کر لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد شاید ہی کوئی ظالم اور احمق گدھا ہوگا جو غیبت کرے گا یا سنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی تمہارے سامنے غیبت ہو اس کو رد کرو، مدد کرو اس کی، کچھ کہہ دو کہ میاں تم سے اچھے ہو، کیا معلوم قیامت کے دن کیا ہونے والا، ممکن ہے توبہ کر لیا ہو، کچھ تو منہ سے نکالو، غتلغو کبوتر کی طرح۔ یہ نہ کہو کہ اچھا یار تم نے بہت ہی اچھی راز کو آؤٹ کیا، مجھ کو بھی ایسے ہی ڈاؤٹ ہو رہا تھا، ناک آؤٹ نہیں کا۔ تو اتنا چند جملہ بولنے سے وعدہ اللہ تعالیٰ کا بیان کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کے وقت میں تو ایک جملہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارے سامنے غیبت نہ کرو، ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، کیا معلوم انہوں نے توبہ کر لیا ہو، تو کیا ملے گا؟ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے، ایک جملہ نکال دیا، مدد کر دی اپنے بھائی کی، یا خواتین اپنی بہن کی کر دیں کہ بھئی ان کی غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے، وہ کہے گا تو بالکل حقیقی واقعی یہ بات ہے، تو کہو واقعی بات ہے جبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت کی تعریف ہی یہ کہ سچی برائی صحیح ہو بالکل، اس کو بھی نقل مت کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کے پیار کی دلیل ہے، غیبت کا حرام کرنا حق تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت ہے۔ جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو خود ڈانٹے گا مگر پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں میں اور اسٹیشنوں پر سڑکوں پر ہو۔ غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی عظیم دلیل ہے، یعنی کہ واقعی اس میں ہے، مگر پھر بھی نہ تذکرہ کرو۔ اگر بہت ہمدردی ہے اس کو خط لکھ لو
جس کی غیبت کرنا چاہتے ہو اس کو خط لکھ دو، خود چلے جاؤ اس کو سمجھا دو، اور اگر مدد نہیں کیا غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی خاتون تو کیا عذاب ہے سن لو. ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اس کو، آخرت میں بھی. ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، پکڑے گا اس کو، اللہ پکڑ میں آ جائے گا، اللہ پکڑے گا اس کو دنیا میں اور آخرت میں. اس کی شرح محدثین نے کی اے خذلہ اللہ، اللہ ذلیل کر دے اس کو دنیا میں اور آخرت میں. اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کچھ فائدہ نہیں، کتنا بڑا عذاب ہے اس میں. جو بھی غیبت کرے اس کو کہہ دو معافی چاہتا ہوں، میرے کانوں کو آپ گنہگار نہ کیجیے، ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کیا معلوم کس کا کیا خاتمہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے.